اچھا تو امریکہ، اسرائیل، ایران، جب یہ تین نام ایک ساتھ آتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یہی نا کہ یہ کوئی مذہبی جنگ ہے یا ایٹمی ہتھیاروں کا جھگڑا، ایک ایسا تنازع جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہو اگر اس پوری کہانی کا ایک ایسا رخ ہو جو ہمیں دکھایا ہی نہیں جاتا؟ آج ہم ایک ایسے ہی تجزیے کو کھنگالیں گے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جنگ نظریات کی ہے ہی نہیں، یہ تو خالصتاً پیسے اور طاقت کا کھیل ہے۔ یہ یہودی اور عرب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ڈالر کے تخت و تاج کی بات ہے۔ یہ جملہ اپنے آپ میں کتنا بڑا دعویٰ ہے نا؟ یہ ہمیں ایک لمحے کے لیے روکتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید سرخیوں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ کیا واقعی اس تنازع سے کسی کو مالی فائدہ ہو رہا ہے؟ یہی سوال ہمارے آج کے تجزیے کا مرکز ہے۔ تو اس پیچیدہ معاملے کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ بہت آسان ہے۔ ہم شروعات کریں گے اس سے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، یعنی جنگ کے ظاہری چہرے سے۔ پھر پردے کے پیچھے جھانکیں گے کہ عوام کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سامراجی مفادات کے پورے سسٹم کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ جنگ کی اصل قیمت کون چکا رہا ہے، اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ اس پورے کھیل میں جیت کس کی ہو رہی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے جنگ کا ظاہری چہرہ، یعنی وہ کہانی جو حکومتیں اور میڈیا ہمیں سناتے ہیں، وہ سرکاری جواز جو اس آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق فوری طور پر تو بہانہ بنایا جاتا ہے غزہ کی صورتحال کو، اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کیا جواز پیش کیا جاتا ہے؟ وہی پرانی کہانی، ایران کے ایٹمی منصوبے۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جسے اس تجزیے کے مطابق بار بار ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں ماخذ اسرائیلی ریاست کو بیان کرنے میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا۔ اسے ایک پھوڑا کہا گیا ہے جو امریکہ کے ساتھ مل کر لاشوں اور آہوں کا بدمست آرکیسٹرا سجاتا ہے۔ یہ سخت زبان ہمیں اس تجزیے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ واضح کرتی ہے کہ اس کے لکھنے والے اس تنازع کے کرداروں کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں تجزیے کی اگلی تہہ کی طرف، اور یہ شاید سب سے دلچسپ حصہ ہے، عوام کو کنٹرول کرنے کا کھیل۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ یہ بیرونی جنگ دراصل دونوں حکومتوں کے اندرونی مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہاں آ کر ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ بظاہر یہ دونوں ملک دشمن ہیں، لیکن کھیل ایک ہی کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، اسرائیل جنگ کا استعمال کرتا ہے تاکہ اپنے ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جا سکے، اور ادھر ایران کیا کرتا ہے؟ انقلاب برآمد کرنے کا نعرہ لگا کر اپنی ہی عوام کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے لیے ایک بیرونی دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے، اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ ماخذ ایرانی حکومت کے جبر کی ٹھوس مثالیں دیتا ہے۔ ہزاروں سیاسی کارکنوں کو پھانسی دی گئی، عورتوں اور اقلیتوں کے خلاف قوانین بنائے گئے، اور حجاب کے خلاف بولنے والی خواتین پر حملے ہوئے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب ایک حکومت اندر سے اتنی جابر ہو تو اسے اپنی عوام کی توجہ بھٹکانے کے لیے ایک بیرونی دشمن کی کتنی ضرورت ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اس تکون کے تیسرے اور ماخذ کے مطابق سب سے طاقتور کھلاڑی کی طرف، یعنی امریکہ۔ یہ تجزیہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ اس بحران کا صرف ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر امریکہ کو اس جنگ سے کیا ملتا ہے؟ کیا یہ واقعی جمہوریت یا عالمی امن کے لیے ہے؟ ماخذ ہمیں ایک بالکل مختلف جواب کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسا جواب جس کا تعلق پیسے سے ہے۔ اس منافع بخش دشمن کے چکر کو ذرا مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم، ایران کو ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر پیش کرو۔ دوسرا قدم، اس خوف کو بیچ کر خلیجی ممالک کو ڈراؤ۔ تیسرا قدم، پھر انہیں اربوں ڈالر کے ہتھیار بیچو۔ اور نتیجہ، امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کی جیبیں بھرتی رہتی ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جسے چلانے کے لیے امن نہیں بلکہ مسلسل تناؤ کی ضرورت ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ نقطہ جو اس تجزیے کو سب سے زیادہ متنازع بناتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ امریکہ کو ایک خون ہوتے چیخے مارتے ایران کی ضرورت ہے، مطلب ایک ایسا ایران جو کمزور تو رہے لیکن پوری طرح ختم کبھی نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ جواب سیدھا سا ہے، کیونکہ اگر خطے میں مکمل امن ہو گیا تو پھر یہ منافع کا دھندا ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ لیکن اس بڑی طاقتوں کی شطرنج کے کھیل، اس منافع اور سیاست کے پیچھے عام لوگ ہیں۔ اب ہم بات کریں گے جنگ کی اصل قیمت کی، وہ قیمت جو خون،
پسینے اور آنسوؤں سے چکائی جاتی ہے۔ تو اس سارے تنازع کا بوجھ اصل میں کون اٹھا رہا ہے؟ ماخذ بہت واضح ہے۔ یہ عام محنت کش لوگ ہیں جن کی زندگیاں مہنگائی اور پابندیوں میں گزر جاتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو ظالمانہ قوانین کا سامنا کرتی ہیں، اور یہ وہ قومیتیں ہیں جن کی شناخت کو کچلا جا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حکمرانوں کے اس کھیل کی قیمت اپنی زندگیوں سے ادا کرتے ہیں۔ شاہ کے زمانے میں ایران قوموں کا جیل خانہ تھا، اب یہ قوموں کا قبرستان بن گیا ہے۔ یہ ایک جملہ ہی ماخذ کے اس دعوے کو پوری طرح بیان کر دیتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے آنے کے بعد ایران میں رہنے والے مختلف قومی گروہوں پر ظلم کم نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو پھر امید کی کرن کہاں ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ باہر سے نہیں آئے گی۔ زن، زندگی، آزادی جیسی تحریکیں اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی جدوجہد ہے، کوئی ایسا پیکیج نہیں جو کوئی غیر ملکی طاقت آ کر دے دے۔ کسی سامراجی طاقت سے آزادی کی امید لگانا اس تجزیے کے مطابق ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لیں جناب، اب ہم پہنچے ہیں اپنے تجزیے کے اختتام کی طرف۔ ہم نے ایک ایک کر کے ساری تہیں ہٹا دی ہیں، اور اب وقت ہے آخری اور حتمی سوال کا جواب تلاش کرنے کا۔ اس پورے کھیل میں اصل میں جیت کون رہا ہے؟ یہ سلائیڈ پوری کہانی کو سمیٹ دیتی ہے۔ ایک طرف ہیں جیتنے والے، امریکی سامراج، صہیونی اسرائیل اور ایران کے حکمران، بظاہر ایک دوسرے کے دشمن، لیکن اس تجزیے کے مطابق سب اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہارنے والے ہیں دنیا بھر کے محنت کش، عورتیں، مظلوم قومیں اور وہ سارے لوگ جو سچے امن کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ تقسیم کسی ملک کی سرحدوں کو نہیں دیکھتی۔ اور یہ ہمیں ماخذ کے آخری اور شاید سب سے اہم نتیجے پر لاتا ہے۔ عوام کا اصل دشمن کوئی دوسرا ملک یا قوم نہیں، بلکہ ہر ملک میں موجود ان کا اپنا حکمران سرمایہ دار طبقہ ہے۔ یہ جنگ ملکوں کے بیچ نہیں، بلکہ طبقات کے بیچ ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اس آخری سوال پر ختم کرتے ہیں کہ اگر اصل دشمن حکمران طبقہ ہے تو پھر اصل جنگ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں دنیا بھر کے تنازعات کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس خیال کے ساتھ آپ کو چھوڑتے ہیں